فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 119، 6 اکتوبر 2021۔ سوال: مالی حالات کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رزق کی تنگی دور کرنے اور نعمتوں کی فراوانی کے حوالے سے شریعت میں تفصیلی رہنمائی موجود ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، توحید کا اقرار، شرک سے بیزاری کا پختہ عقیدہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ نمبر 2، خود نماز کی پابندی اور اہل و عیال کو اس کی تلقین کرے، اللہ رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ نمبر 3، ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف اور جواب دہی کا احساس ہو تو ہر مشکل سے آسانی اور وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ نمبر 4، گناہوں پر ندامت، سچی توبہ استغفار رزق کی بارش کی طرح برسنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-12۔ نمبر 5، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ نمبر 6، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ نمبر 7، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5985۔ نمبر 8، فضول خرچی سے بچتے ہوئے شادی کرنے سے بھی رزق میں برکت آتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ نمبر 2، اللہ کی ذات سے خلوص نیت سے دعا، بالخصوص اذان اور نماز کے بعد، تہجد اور دیگر قبولیت کے اوقات میں، سونے جاگنے، نمازوں کے بعد اور دیگر مسنون اذکار کی پابندی، اور جس قدر ہو سکے زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ بعض علماء اور اہل اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 12 مرتبہ درود ابراہیمی اور 12 مرتبہ سورہ مزمل اور 12 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اور سارا دن چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ جس حد تک اللہ کا ذکر اور اسے مانگنے کی توفیق ملے گی، اسی قدر راحت و سکون اور آسودگی ملے گی انشاءاللہ۔ نمبر 10، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس، ان پر شکر بجا لانا بھی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔